میں ایک ٹرک ڈرائیور تھا جو کھیتوں سے کپاس لاد کر فیکٹری میں لے جاتا۔ فیکٹری کے قریب سڑک پر میں نے ایک 75 سالہ بوڑھے شخص کو دیکھا جو ہاتھ میں سیاہ رنگ کا شاپر لے کر کھڑا تھا۔ گاڑیوں کی ان لوڈنگ کے دوران جو بھی کپاس گرتی وہ سڑک سے چن چن کر اپنے شاپر میں ڈالتا۔ صبح سے لے کر شام تک وہ یہی عمل کرتا۔ 12 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد اس کا شاپر بھر جاتا اور دکان میں جا کر وہ جب فروخت کرتا تو سارے دن کا معاوضہ صرف 300 روپے ملتا۔ میں بوڑھے کی محنت پر حیران تھا۔ وہ اپنی طاقت سے زیادہ کام کر رہا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا کہ یہ پیسے لے کر کہاں جائے گا۔ وہ ایک ہوٹل پر گیا، سالن اور چند روٹیاں خریدیں، پھر لاٹھی کے سہارے گلی میں چل پڑا۔ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ چلتا ہوا وہ ایک کھنڈر نما گھر میں داخل ہوا جہاں اس کی بوڑھی بیوی بستر پر پڑی تھی۔ ہاتھ سے اسے کھانا کھلایا۔ میں گھر میں داخل ہوا، بوڑھے سے پوچھا، آپ کی اولاد نہیں ہے کیا؟ اس نے مجھے جواب دیا کہ بیٹا، یہ جو سامنے کپاس کی فیکٹری ہے یہ میرے بیٹے کی ہے۔ اور صبح کے 5:30 بجے کا وقت تھا۔ سورج آہستہ آہستہ افق کے پیچھے سے جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دھند کے ہلکے بادل سڑک کے کناروں سے لپٹے ہوئے تھے، جیسے زمین آسمان سے کوئی راز چھپا رہی ہو۔ ہوا میں ایک عجیب سی خنکی تھی اور میرے ٹرک کے انجن کی آواز اس سناٹے کو چیرتی ہوئی دور محسوس ہو رہی تھی۔ میں حسب معمول آج بھی اپنے سفر پر تھا۔ کھیتوں سے کپاس لاد کر فیکٹری پہنچانا میرا روز کا معمول بن چکا تھا۔ کپاس کا سیزن اپنے عروج پر تھا۔ راستے بھر میں ٹرالیوں، ٹریکٹروں اور مزدوروں کی رونق تھی۔ ہر طرف سفید کپاس کے گالوں جیسا منظر بھرا ہوا تھا، جیسے زمین نے برف کا لباس پہن رکھا ہو۔ میں کئی برسوں سے ٹرک ڈرائیور تھا، مگر آج کی صبح کچھ الگ تھی۔ شاید اس لیے کہ میرے دل میں ایک بے چینی سی تھی، یا شاید اس لیے کہ آج میری نظریں ایک ایسے منظر سے ٹکرانے والی تھیں جو میری زندگی کا رخ بدل دینے والا تھا۔ میں سڑک کے ایک لمبے موڑ پر پہنچا جہاں دونوں جانب کھیت تھے۔ ایک طرف کسان کپاس کی چنائی کر رہے تھے اور دوسری طرف ایک بچے گرتے کپاس چننے میں مصروف تھے۔ میں نے اپنی گاڑی کی رفتار ذرا کم کی تو نظر ایک بزرگ پر پڑی۔ تقریباً 70 سے 75 سالہ عمر تھی۔ اس کے چہرے پر جھریوں کی لکیریں زندگی کے تمام دکھوں کی داستان بیان کر رہی تھیں۔ وہ ہاتھ میں ایک کالا شاپر لیے سڑک کے کنارے جھکا ہوا تھا اور کچھ چن رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو سمجھ آ گیا کہ وہ سڑک پر گرتی ہوئی کپاس چن رہا تھا، وہی کپاس جو ہم ڈرائیوروں کی گاڑیوں سے سفر کے دوران نیچے گر جاتی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ میں نے گاڑی تھوڑی اور روک دی اور سگریٹ سلگائی اور اسے خاموشی سے دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس کی رفتار میں لگن تھی۔ اس کی نظریں سڑک پر نہیں، جیسے اپنی قسمت پر جمی تھیں۔ سورج اب اوپر چڑھ چکا تھا، مگر وہ شخص اب بھی جھکا ہوا اپنی مزدوری میں مصروف تھا۔ دوپہر کے قریب میں نے وہی راستہ واپس پر لیا۔ سوچا دیکھوں وہ بوڑھا اب بھی کیا وہیں موجود ہے یا نہیں۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ اب بھی وہی کام میں مصروف تھا۔ ایک شاپر بھرا ہوا تھا، دوسرا آدھا۔ میں نے دل ہی دل میں حساب لگایا، زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 کلو کپاس ہوگی۔ میں نے گاڑی ایک طرف لگائی اور نیچے اترا۔ دھوپ اب سخت ہو چکی تھی، مگر وہ بوڑھا پسینے میں شرابور اپنی ہی دھن میں لگا تھا۔ میں قریب گیا، اسے سلام کیا۔ اس نے سر اٹھایا، مسکرا کر مجھے جواب دیا، وعلیکم السلام بیٹا۔ میں نے پوچھا، بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بولا، بیٹا روزی چن رہا ہوں۔ جو لوگ کپاس لاد کر لے جاتے ہیں کچھ نیچے گر جاتی ہے، میں وہ چن لیتا ہوں، شام کو بیچ دیتا ہوں، اللہ کا دیا پیٹ بھرنے کو مل جاتا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اتنی محنت؟ آپ کی عمر ہو چکی ہے، کوئی اور کام نہیں کر سکتے؟ بوڑھا مسکرایا اور ایک کھنکھناہٹ سی آواز نکالی جیسے زنگ آلود گھنٹی بجی ہو۔ کون سا کام کرے گا بابا؟ اس نے کہا، جس میں دم نہیں۔ ہاتھ پاؤں جواب دے چکے ہیں، مگر پیٹ کے آگے سب کو جھکنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے پوچھا، کتنا کما لیتے ہیں روز؟ وہ بولا، بیٹا بس روز کی محنت 2-3 کلو کپاس ہو جائے تو اللہ کا فضل ہے۔
300 روپے بن جاتے ہیں، اسی میں شام کی روٹی بھی آ جاتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا 300 روپے، ایک دن کی محنت، دھوپ، پیاس اور یہ عمر۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ میں نے سگریٹ بجھا دی، دل میں عہد کیا کہ آج معلوم کروں گا یہ شخص کون ہے، یہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر نارنجی رنگ بکھرا ہوا تھا، جیسے سورج بھی اپنی تھکن اتارنے لگا ہو۔ میں نے دیکھا وہی بوڑھا سڑک کے کنارے شاپر میں بھری کپاس لے کر پیدل چل رہا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی گاڑی اس کے پیچھے لگائی۔ وہ بازار کے اندر ایک چھوٹی سی دکان پر رکا۔ وہاں کپاس تولنے والا بیٹھا تھا۔ کتنی کپاس لائے ہو بابا؟ دکاندار نے اس سے پوچھا۔ کہنے لگا بس 2 کلو کے قریب ہوگی، جواب دیا اس نے۔ ترازو جھولنے لگا، سوئی رکی اور دکاندار نے 300 روپے اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ بوڑھے نے پیسے اپنی جیب میں رکھے، سلام کیا اور پھر آہستہ آہستہ گلی اگلی کی طرف بڑھ گیا۔ میں اب بھی اس کے پیچھے تھا، مگر بہت آہستہ تاکہ اس سے محسوس نہ ہو۔ وہ گلی جس میں وہ گیا تھا بالکل سنسان تھی۔ وہاں ایک پرانا ٹوٹا ہوا دروازہ تھا جس کے اوپر مٹی جمی ہوئی تھی اور ایک زنگ آلود تالا آدھا کھلا ہوا اٹکا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ میں نے ٹرک سڑک کے کنارے لگایا اور چپکے سے اس کے پیچھے چلا گیا۔ اندر داخل ہوا، ایک چھوٹا سا صحن تھا جس کی دیواروں سے چونا اکھڑا ہوا تھا۔ ایک چارپائی پڑی تھی جس کے اوپر ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی۔ یہ شاید اس کی بیوی تھی۔ اس کے چہرے پر کمزوری اور بیماری کے آثار نمایاں تھے، جیسے زندگی نے اس کے جسم سے سب طاقت نچوڑ لی۔ بوڑھے نے روٹیوں والا لفافہ کھولا، 2 روٹیاں نکالی، تھوڑا سا سالن ڈالا اور عورت کے پاس بیٹھ گیا۔ لے کچھ کھا لے، آج اللہ نے برکت دی ہے۔ عورت نے کمزور سی آواز میں کہا، تو بھی کھا لے، سارا دن کام کرتا ہے۔ وہ بولا، میں کھا لوں گا بعد میں، پہلے تو کھا لے۔ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا۔ دل چاہا کہ وہیں بیٹھ کر رو پڑوں۔ میں نے ہمت کی، دروازے پر دستک دی۔ بوڑھا باہر آیا، حیرت سے بولا، بیٹا آپ کون ہیں؟ یہاں کیسے آئے ہیں؟ میں نے کہا، بابا میں نے آپ کو سڑک پر دیکھا تھا، اس دن آپ سے ملا تھا، دل چاہا آج پوچھ لوں اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، کوئی بیٹا بیٹی نہیں؟ اس نے سر آہستہ سے جھکا لیا، پھر مسکرا کر بولا، بیٹا فیکٹری تو آپ نے دیکھی ہوگی جہاں روز کپاس لے کر جاتے ہو۔ میں نے کہا، ہاں بابا، وہ فیکٹری میرے بیٹے کی ہے۔ میرے قدم وہیں رک گئے، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، بابا کیا مطلب آپ کے بیٹے کی؟ وہ پھر یہاں کیوں نہیں؟ اس نے آہستہ سے کہا، بیٹا وہ کہانی پھر سناؤں گا، ابھی تم جاؤ، رات ہو رہی ہے۔ میں بوجھل دل کے ساتھ واپس آ رہا تھا، مگر اس رات نیند مجھ سے روٹھ گئی تھی۔ میرے ذہن میں ایک ایسا سوال گونج رہا تھا، کیا کوئی بیٹا اپنے والدین کو اس حال میں چھوڑ سکتا ہے جبکہ اس کے پاس فیکٹریاں، دولت، سب کچھ موجود ہو؟ میں نے فیصلہ کر لیا، کل میں اس بوڑھے کی کہانی سنوں گا، اس کے پاس دوبارہ جاؤں گا اور جانوں گا کہ اس کے بیٹے نے والدین کو ایسے کیوں چھوڑ دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ کہانی میرے ایمان، میرے یقین اور میری سمجھ بوجھ کو جھنجھوڑ دے گی۔ اگلی صبح سورج ہمیشہ کی طرح طلوع ہوا، مگر میرے دل پر ایک بھاری سا بوجھ تھا۔ رات بھر آنکھ نہ لگی، ٹھیک سے نیند نہ آ سکی۔ بار بار اس بوڑھے شخص کی تصویر ذہن میں آتی تھی جو سڑک کے کنارے کپاس کے گالے چن رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں چھپا دکھ، اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ اور اس کی بات، وہ فیکٹری میرے بیٹے کی ہے، یہ بات میرے دل کو لگی، میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح گونجتی رہی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج سب جانوں گا، آج وہ خاموشی توڑنی ہے جو بوڑھے کے دل میں برسوں سے دبی ہوئی ہے۔ میں نے ٹرک سٹارٹ کیا، سیدھا اسی راستے کی طرف نکل پڑا جہاں کل وہ بوڑھا مجھے ملا تھا۔ سڑک خالی تھی، ہوا میں دھول تھی، مگر میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ جب میں اس مقام پر پہنچا تو وہی منظر میرا منتظر تھا۔ بوڑھا اپنے شاپر کے ساتھ کپاس چن رہا تھا، جیسے دنیا کی ہر صبح اس کا معمول ہے، یہی شروعات ہے۔
میں نے گاڑی آہستہ سے ایک طرف لگائی، نیچے اترا اور اس کے قریب جا کر پوچھا، بابا جی، آج میں آپ کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ سکتا ہوں کیا؟ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، جی بیٹا، یہ کون سی بات ہے، بیٹھو، یہاں کون سا سایہ نہیں مگر دل صاف ہے۔ میں زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی جھریوں بھرے ہاتھوں سے کپاس چنتا رہا، پھر ایک لمحے بعد بولا، تو پھر سن لے بیٹا، یہ کہانی ہے دو لوگوں کی، ایک باپ کی جو محبت میں سختی کرتا تھا، اور ایک بیٹے کی جو سختی کو نفرت سمجھ بیٹھا۔ بوڑھے نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا اور میں پوری توجہ سے اس کی آواز میں چھپے درد کو سن رہا تھا۔ میرا نام غلام حیدر ہے۔ میں نے اپنی زندگی کھیتوں میں پسینہ بہاتے ہوئے گزاری۔ محنت مزدوری میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ میری بیوی زینت میری دنیا تھی۔ اللہ ہمیں ایک ہی اس نے بیٹا دیا، ہم نے اس کا نام شاکر رکھا۔ جب وہ پیدا ہوا تو میں نے نظر مانی کہ اسے پڑھا لکھا آدمی بناؤں گا۔ میں خود جاہل تھا مگر خواب دیکھتا تھا کہ میرا بیٹا میرے نام کی عزت دے گا۔ شاکر ذہین بچہ تھا، میں خوش تھا مگر بچپن سے ہی ضدی تھا۔ آوارہ دوستوں کے ساتھ دوستی رکھنا، شام دیر سے گھر آنا، کبھی جیب میں گولیوں کے بجائے سگریٹ کے ٹکڑے ہوتے تھے۔ میں باپ تھا اس کا، اس کی حرکات مجھے چبھتی تھیں۔ کبھی غصے میں آ کر ڈانٹ دیتا، کبھی پیار سے، کبھی مارتا بھی تھا۔ زینت ہمیشہ بیچ میں آ جاتی مگر میں کہتا، یہ پیار، یہ مار دراصل پیار ہے، اگر آج نہ رکا تو کل بگڑ جائے گا۔ وقت گزرتا گیا، شاکر جوان ہوا، پڑھائی میں اچھا تھا مگر ضدی پن کہیں نہ گیا۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ بازار میں کچھ بدمعاش لڑکوں کے ساتھ وہ ہنس رہا تھا۔ خون کھول گیا، وہ آتی جاتی لڑکیوں کو چھیڑ رہا تھا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا، گھر لایا، رسی سے باندھ دیا۔ زینت روتی رہی مگر میں نے انہیں اس کی کوئی نہ سنی۔ اگر آج نہیں روکا تو کل ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہی دن میرے اور میرے بیٹے کے درمیان ایسی دیوار بنائے گا جو کبھی نہ گرے گی۔ اگلے دن اس نے گھر چھوڑ دیا۔ 3 دن نہ آیا، پھر اچانک واپس آیا تو چپ تھا۔ میں سمجھا شاید عقل آ گئی مگر دل کے زخم تو گہرے ہو گئے تھے۔ وہ مجھ سے بات کم کرنے لگا، زینت سے بھی دور ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شاکر نے تعلیم مکمل کی، قسمت نے مجھ پر کرم نوازی کی اور اسے ایک فیکٹری میں نوکری دلوا دی۔ اس وقت میں بہت خوش تھا، میرا بیٹا آگے جا رہا ہے۔ فخر سے سینہ چوڑا کر لیتا۔ زینت کہتی، دیکھا تیری سختی کام آ گئی۔ میں کہتا، ہاں مگر میرا بیٹا مجھ سے دور ہے، زیادہ بات نہیں کرتا۔ پھر ایک دن اس کی زندگی بدل گئی۔ فیکٹری کی مالک کی بیٹی سے اس کی ملاقات ہوئی۔ لڑکی بڑے گھرانے سے تھی، تعلیم یافتہ، دولت کی عادی۔ شاکر اس کے پیچھے دیوانہ ہو گیا۔ میں نے اسے سمجھایا، بیٹا بڑے لوگ اپنی شرائط کے ساتھ آتے ہیں، وہ تمہیں قبول نہیں کریں گے، مگر اس نے میری بات نہ سنی۔ کچھ مہینوں بعد اس نے بتایا کہ شادی طے ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، اللہ خوش رکھے تمہیں، مگر ایک وعدہ کرنا، کبھی ماں باپ سے منہ نہ موڑنا۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، شاید وقت کے ساتھ بدل جائے گا۔ شادی والے دن وہ بہت خوش تھا، اس کی خوشی میں میں بھی خوش تھا۔ میں نے زینت کے ساتھ مل کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میرے آنسو نکل آئے، مگر میری قسمت دیکھیے، اگلی صبح وہ سسرال چلا گیا۔ ہفتے گزر گئے، نہ کوئی پیغام، نہ ملاقات۔ میں کبھی فیکٹری کے باہر جا کر دیکھتا، شاید کہیں نظر آ جائے، مگر محافظ دروازے سے ہٹا دیتا۔ ایک دن میں فیکٹری کے باہر کپاس سے بھرا ٹرک لایا۔ شاکر باہر آیا مگر اس نے میری طرف دیکھا ہی نہ۔ میں نے پکارا، بیٹے، اس نے رک کر میری طرف دیکھا، پھر محافظ سے کہا، اندر نہ آنے دینا۔ میری دنیا اجڑ گئی۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ میں نے سب کچھ کھو دیا۔ زینت نے دن رات رو رو کر اپنی آنکھیں خشک کر لیں۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ واپس آئے گا، ماں کے قدموں کی برکت کبھی ضائع نہیں ہوتی، مگر وہ ہنسی، ایک کھوکھلی ہنسی، جیسے امید مر چکی تھی۔ پھر وہ دن آیا جب ہم بھوک سے مجبور ہو گئے۔ فیکٹری کے گیٹ پر جا کر میں نے اپنے بیٹے سے ملنے کی کئی بار کوشش کی، لیکن محافظ نے کہا کہ صاحب نے کہا ہے، ان کے ماں باپ کا یہاں کوئی تعلق نہیں۔ میرے قدم زمین میں دھس چکے تھے۔ میں واپس آیا، زینت کی آنکھوں میں دیکھا، وہ سب سمجھ چکی تھی۔ تب سے یہ کپاس چننا میرا کام بن گیا۔
جب بھی کپاس کا سیزن آتا ہے تو کپاس چنتا ہوں، ورنہ کوئی چھوٹی موٹی مزدوری جو کپاس فیکٹری کے لیے گر جاتی ہے میں اسے اپنی زندگی کی طرح چنتا ہوں۔ ہر روئی کا گالا میرے بیٹے کی یاد بن جاتا ہے۔ جو کپاس میں بیچتا ہوں اس سے کچھ روٹیاں خریدتا ہوں اور وہ اسی ہاتھوں کی فیکٹری سے آتی ہیں۔ عجیب نصیب ہے بیٹا میرا، میں اپنے بیٹے کے کارخانے سے روٹی خریدتا ہوں جس فیکٹری کی بنیاد میں نے اپنی دعاؤں سے رکھی تھی۔ بوڑھا خاموش ہو گیا۔ ہوا میں کپاس کے کچھ گالے اڑ رہے تھے، جیسے اس کے الفاظ کے ساتھ آسمان رو رہا ہو۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، بابا یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، کبھی دل نہیں چاہا اس سے بدلہ لوں، اسے بددعا دوں؟ وہ بولا، بیٹا بدلہ نہیں، باپ بدلہ نہیں لیتا، وہ تو ہمیشہ دعا دیتا ہے، چاہے بیٹا اسے بھول جائے۔ میں نے پوچھا، اب آپ کو کیا چاہیے؟ وہ بولا، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ جب مروں تو کوئی میرے بیٹے کو اس بات کی خبر دے دے، کیونکہ وہ بے خبر ہے، وہ آ کر میری قبر پر ایک مٹھی مٹی ڈال دے بس۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا، کپاس کا شاپر اٹھایا، آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں اس کے پیچھے خاموش دیکھتا رہا۔ میرے دل پر جیسے کسی نے چاقو پھیر دیا ہو۔ آج میرا دل بہت افسردہ تھا۔ ایک باپ جو اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ قربان کر گیا، آج سڑک پر کپاس چن رہا ہے، اور بیٹا فیکٹری کا مالک بن کر بھی اندھا ہو چکا ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں غربت سب سے بڑا دکھ نہیں، اولاد کی بے رخی سب سے بڑی اذیت ہے۔ یہی بڑی غربت ہے۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدل گئے۔ میں اپنی ڈرائیوری کے کام میں مصروف رہا، مگر دل کے کسی کونے میں غلام حیدر اور زینت کی تصویر ہمیشہ زندہ رہی۔ میں جب بھی فیکٹری کے پاس سے گزرتا، آنکھوں کے سامنے وہ بوڑھا، اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ مجھے یاد آتے جو سڑک پر گری کپاس چنتا تھا۔ فیکٹری وہی فیکٹری جس کے بورڈ پر سنہری حروف میں لکھا تھا، شاکر ٹیکسٹائل انڈسٹریز۔ یہ نام اب شہر میں ایک بڑا برانڈ بن چکا تھا۔ شاکر نے اپنی محنت، تعلیم اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنی قسمت سے بھی خوب فائدہ اٹھایا۔ اس کے کارخانے میں سینکڑوں مزدور کام کرتے تھے۔ باہر بڑی بڑی گاڑیاں آتی جاتی، بڑے بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات۔ دفتر کے باہر محافظ چوکس کھڑے ہوتے، مگر جتنی اونچائی اس کے کاروبار نے پائی تھی اتنی ہی گہرائی اس کے دل میں خالی ہو چکی تھی۔ میں اکثر فیکٹری کے سامنے سے گزرتا تو رک جاتا تھا۔ ایک روز جب گاڑی وہاں کپاس لاد کر پہنچی، فیکٹری کا گیٹ کھلا تھا۔ میں نے شاکر کو دیکھا۔ قیمتی سوٹ پہنا تھا، ہاتھ میں موبائل، چہرے پر غرور کی جھلک تھی۔ وقت نے اس کے چہرے کو بدل دیا تھا، مگر آنکھوں میں اب بھی وہی ضد تھی، پہلے خود پسندی جو شاید اس کے والد کے خلاف ایک دیوار بن چکی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہی وہ بیٹا ہے جس کے والد کپاس کے گالے سڑک پر چنتا ہے، اور یہ شخص انہی گالوں سے بنے کپڑے بیچ کر امیر بنا بیٹھا ہے۔ مجھے اس کے قریب جانے کی ہمت نہ ہوئی، مگر قدرت نے خود موقع ایک دن دے ہی دیا۔ ایک دن فیکٹری کے مالک نے اپنے ڈرائیوروں اور سپروائزر کو دفتر میں بلایا تاکہ نئے کنٹریکٹس طے کرے۔ میں بھی ان میں شامل تھا۔ جب میرا نمبر آیا تو میں اندر گیا۔ شاکر میز کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا، ایک لمحے کو جیسے پہچاننے کی کوشش کی، مگر فوراً چہرے پر وہی تکبر کی لکیر آ گئی۔ ہاں بولو، تمہارا کیا کام ہے؟ اس نے خشک لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، جناب میں کپاس کی سپلائی کرتا ہوں، روزانہ گاڑیاں لے کر آتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری گاڑیاں وقت پر آتی ہیں نا؟ یہی کافی ہے، اگر محنت کرو گے تو خوب آگے جاؤ گے، تنخواہ میں بھی اضافہ ہوگا، باقی باتیں میرے مینیجر سے کرنا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، صاحب ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر برا نہ مانے تو؟ وہ بیزاری سے بولا، جلدی کرو، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں نے کہا، کیا آپ جانتے ہیں فیکٹری کے پاس ایک بوڑھا شخص روز کپاس چنتا ہے، صبح سے شام تک دھوپ میں صرف 3 کلو کپاس کے لیے اتنی محنت کرتا ہے؟ شاکر نے بے نیازی سے کہا، بہت سے لوگ چنتے ہیں، مزدوری ہے اور کرنی پڑتی ہے، تم اتنے فکر مند کیوں ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا، جناب وہ مزدور نہیں، وہ آپ کے والد غلام حیدر ہیں۔ یہ سن کر اس کے چہرے کے تاثرات لمحہ بھر کے لیے منجمد ہو گئے۔
پھر اس نے کرسی سے ٹیک لگائی، ہلکا سا طنزیہ کہا مارا اور پھر اس کے بعد بولا، تم ڈرائیور ہو لہٰذا ڈرائیور ہی رہو، لوگ بھی نہ بڑی کہانیاں بناتے ہیں۔ میرے والد، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ شخص وہ کب کا مر چکا ہے میرے لیے۔ میں نے کہا، وہ زندہ ہیں صاحب، اور آپ کی ماں وہ بھی زینت بی بی، وہ بھی زندہ ہے۔ وہ دونوں ایک ٹوٹے ہوئے گھر میں رہتے ہیں، روز کپاس چن کر وہ اپنی بھوک مٹاتے ہیں۔ اس نے اچانک میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ بس کرو، وہ چلایا، تم اپنی اوقات میں رہو۔ میں جانتا ہوں میرے ماں باپ کون تھے، تم لوگوں کو کیا معلوم انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ میں خاموش رہا۔ وہ خود ہی بولتا چلا گیا تھا، جیسے برسوں کا زہر نکال رہا ہو، جسے کبھی کسی نے اس سے پوچھا نہ ہو۔ تم نہیں جانتے میرا بچپن کیسے گزرا، میرے والدین نے میرے ساتھ کیا کیا۔ خصوصاً میرے باپ نے مجھے رسیوں سے باندھ کر مارا، گلیوں میں رسوا کیا، دوستوں کے سامنے ذلیل کیا۔ میری ماں نے ایک لفظ نہ کہا۔ وہ دونوں مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ اگر میں ان کے پاس رہتا تو آج فیکٹری کا مالک نہ ہوتا، کسی کھیت میں مزدوری کرتا۔ میں نے ان سے کوئی دولت نہیں لی، اپنی محنت سے یہاں تک پہنچا ہوں، صرف اپنی محنت سے۔ اب تم مجھے کہو گے کہ میں ان ظالموں کو اپنے گھر لے آؤں؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں نے افسردگی سے کہا، صاحب، ہر باپ کی سختی ظلم نہیں ہوتی، وہ تربیت ہوتی ہے۔ شاید غلام حیدر نے آپ کو بگاڑنے سے بچانے کے لیے مارا ہو۔ وہ حقارت سے مسکرا رہا تھا۔ تمہیں ان کی حمایت کرنے کے پیسے ملتے ہیں کیا؟ نکل جاؤ یہاں سے، اپنی اوقات میں رہو۔ میں خاموشی سے باہر آ گیا، مگر دل جیسے پتھر بن چکا تھا۔ میں جیسے ہی دروازے کے باہر جانے لگا تو اس نے کہا کہ میری بات سنتے جاؤ اور اس بات کو اپنے پلے باندھ لو۔ دنیا میں کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں، مسلسل محنت کا نتیجہ ہے۔ میرے والد نے مجھے اپنے دوستوں کے سامنے گرایا تھا اور میں گر گیا تھا۔ نہ صرف ان کی نظروں میں گرایا بلکہ اپنی نظروں میں گر گیا تھا۔ میں نے کئی بار خودکشی کرنے کا سوچا، لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میں اپنے پیروں پر ضرور کھڑا ہوں گا۔ آج جو یہ تم فیکٹری، بنگلے، یہ دولت، مال دیکھ رہے ہو، یہ میری مسلسل محنت سے ملی ہے۔ میں نے کسی سے کوئی قرض نہیں لیا، نہ میں نے کوئی ایسا دھندا کیا، نہ ہی 2 نمبر کام کیا۔ میں نے چوری بھی نہیں کی۔ میں نے کہا، صاحب، محنت سے تو ملتا ہے لیکن نصیب بھی تو ہوتا ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو ساری زندگی محنت کرتے ہیں مگر ان کے حالات میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ سن کر وہ مسکرا کر مجھ سے کہنے لگا، وہ محنتی نہیں ہوتے، وہ بے عقل گدھے ہوتے ہیں۔ گدھا بھی تو محنت کرتا ہے۔ میں نے سوچا، یہ بیٹا غرور میں اندھا ہو چکا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ جس مار کو وہ ظلم سمجھتا ہے، وہ مار آج اسے اس مقام پر لے آئی۔ کچھ دن بعد میری ملاقات دوبارہ غلام حیدر سے ہوئی۔ میں نے ساری بات بتائی۔ بوڑھا مسکرا دیا۔ بیٹا، میں جانتا تھا وہ ایسا کہے گا۔ میں نے اس سے کبھی بد دعا نہیں دی۔ وہ آج جس مقام پر ہے وہ میری سختی کا نتیجہ ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ اگر میں نرم ہوتا تو وہ برباد ہو جاتا۔ میں نے کہا، بابا، کیا آپ کو دکھ نہیں ہوتا؟ وہ بولا، دکھ تو ہوتا ہے مگر فخر بھی ہوتا ہے۔ دیکھ بیٹا، جب میں سڑک پر کپاس چنتا ہوں تو سوچتا ہوں، یہ وہی کپاس ہے جو کبھی میرے بیٹے کی کامیابی کی بنیاد بنی۔ میں چنتا ہوں، وہ فروخت کرتا ہوں۔ شاید میرا نصیب یہی ہے، لیکن کم از کم میرے بیٹے کا نصیب تو اچھا ہے۔ بوڑھے کی باتوں میں عجب سکون تھا، جیسے اس نے اپنی محرومی کو بھی دعا بنا دیا۔ دن مہینوں میں بدل گئے۔ شاکر نے اپنی فیکٹری کو اور وسعت دی۔ بڑے بڑے سیاستدان اس کے پاس آتے جاتے تھے۔ اخبارات میں اس کی تعریفیں چھپنے لگیں، مگر ایک چیز اس کی زندگی میں کم ہوتی گئی، اطمینان۔ وہ دولت میں ڈوبتا گیا مگر سکون اس سے روٹھ چکا تھا۔ بیوی اپنے غرور میں رہتی تھی، بیٹا مغربی تعلیم میں مگن تھا۔ ماں باپ کی بد دعا شاید آہستہ آہستہ اپنی تاثیر دکھا رہی تھی۔ جب بھی شاکر کو اخبار میں دیکھتا، دل سے یہی دعا نکلتی، اے رب، اسے ایک دن احساس دلا دے کہ والدین کی دعاؤں کے بغیر کوئی فیکٹری کبھی قائم نہیں رہ سکتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ دعا یہ خود ہی اپنے وقت پر پوری کرے گی، مگر انجام اتنا ہولناک ہوگا کہ خود شاکر بھی اپنی قسمت سے شرمندہ ہو جائے گا۔ رات کے آخری پہر
जब सन्नाटा पूरे गांव में छाया हुआ था। हवा के झोंकों में सर्दी की कपकपाहट घुली हुई थी। चांद बादलों में छुपता और फिर निकलता, जैसे किसी गमगीन दिल के आंसू खुश्क होने का नाम न लें। मैंने अपनी पुरानी चादर अपने गर्द लपेटी और ट्रक के पास बैठ गया। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और ज़हन में बस एक ही तस्वीर थी, वो बूढ़ा शख्स गुलाम हैदर जो दिन रात सड़क पर कपास चुनता है। वो बूढ़ा और उसकी बीमार बीवी मेरी आंखों के सामने ऐसे जिंदा थे जैसे कल उन्हें देखा है। अचानक दिल बोझल सा हो गया। मैंने सोचा, दुनिया की बड़ी से बड़ी अदालत शायद वो नहीं जो शहर के दरमियान बड़ी इमारत में कायम है, बल्कि वो इंसान के दिल में बसती है। तकदीर की अदालत। वहाँ ना कोई जज होता है, ना वकील, सिर्फ इंसान के अपने अमाल उसके खिलाफ गवाही देते हैं। शाकिर का चेहरा अब भी मेरी आंखों में ताज़ा था। एक वक्त था जब वो फैक्ट्री के दरवाजे पर खड़ा मजदूरों पर हुक्म चलाता था। चमकती गाड़ियाँ, ब्रांडेड कपड़े और गरूब में डूबा हुआ लहजा, जैसे सारी दुनिया उसके कदमों में है। लेकिन जब मैंने उसके बाप के आंसू देखे थे तो दिल के अंदर कोई चिंगारी भड़क उठी थी। वो चिंगारी अब एक शोला बन चुकी थी। मैंने याद किया जब पहली बार शाकिर ने मुझसे कहा था, मैं अपने वालिदैन को नहीं रख सकता। नहीं रख सकता तो मतलब कभी नहीं रखूँगा। उन्होंने मेरे बचपन में मुझे जलील किया जबकि मैं काफ़ी बड़ा था। मैंने उस वक्त सिर्फ इतना ही कहा था कि माँ बाप की मार में भी दुआ छुपी होती है, इसको पहचानने की ज़रूरत है। वो कभी बद्दुआ नहीं देते। लेकिन शाकिर के कानों पर जूं तक ना रेंगी। वक्त के साथ फैक्ट्री की इमारतें ऊंची हो गईं, लेकिन शाकिर की दिल की दीवारें पत्थर की बन गई थीं। उसके वालिद का साया दुनिया से उठ गया। उसके बाद वो बूढ़ी माँ भी खामोशी से रुखसत हो गई। मैंने खुद उन दोनों के जनाजे को कांधा दिया था। दिल बहुत उदास था। सब मुझे याद था। कब्र पर जब मट्टी डाल रहा था तो यूं लगा जैसे शाकिर की किस्मत पर आखिरी मोहर लगाई जा रही हो। चंद साल बाद मैंने सुना कि शाकिर हज पर गया। दिल ने कहा शायद तौबा की रोशनी उसके दिल में उतर गई। लेकिन जब वो वापस आया तो कोई तब्दीली नहीं थी। उसके चेहरे पर नरमी नहीं बल्कि नया गरूर था। हाजी शाकिर अली का गरूर। वो अपने अमाल गिनवाता, फैक्ट्री की तरक्की के किस्से सुनाता, मगर कभी अपने वालिदैन का जिक्र ना किया, ना ही पछताया। मैं जब भी उससे मिलता वो मुस्करा कर कहता, मौलवियों ने कहा है कि हज सब गुनाहों को धोल देता है। मैं अब पाक हो गया हूँ। और मैं हर बार आहिस्ता से कहता, तकदीर की अदालत में हज के कागजात नहीं, आंसू पेश होते हैं, आंसू। वक्त गुजरता गया। फैक्ट्री की रौनक बढ़ती रही। मजदूरों की तादाद सैकड़ों तक जा पहुंची। शाकिर का बेटा तैमूर पढ़ा लिखा और समझदार था, मगर बाप की तरह वो भी मगरूर। एक दिन मैंने उससे देखा, वो मजदूरों पर हाथ उठा रहा था। मैंने करीब जाकर कहा, बेटा जुल्म ना कर, ये वही हाथ हैं जिनसे तेरे दादा कपास चुनते हैं। तैमूर ने हंसते हुए कहा, दादा? मैं किसी दादे को नहीं जानता। वो तो गरीब लोग थे, हमारा उनसे ताल्लुक़ भी नहीं। हम बिजनेसमैन हैं। मैं खामोश हो गया। मैंने महसूस किया कि जुल्म, गरूर और ख़ुद पसंदी विरासत की तरह नस्लों तक उतरती है। फिर एक दिन वाक़या ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिला दिया। शाकिर की फैक्ट्री में कपास का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद था। मज़दूर दिन रात काम में लगे थे। अचानक रात के वक्त चिंगारी उठी, शायद किसी मशीन से या किसी की लापरवाही से, और लम्हों में आग के शोले आसमान को छूने लगे। कपास के गालों ने आग को ऐसा खुराक दी कि पूरी फैक्ट्री भस्म हो गई। और भी वहाँ मैं पहुँचा। लोग चीख रहे थे, आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर सब बेकार। शाकिर बेहोश था। जब होश आया तो उसने पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा, मेरा लाल तैमूर कहाँ है? किसी ने कहा कि वो अंदर था, बच ना सका। शाकिर का चेहरा पत्थर का हो गया। वो ना रोया ना चीखा, सिर्फ आसमान की तरफ देखता रहा। फिर धीरे से बोला, क्या ये मेरा हिसाब था? मैंने कहा, हाँ शाकिर, ये तकदीर की अदालत है। तुम्हें डरना चाहिए था। यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। कुछ ही महीनों बाद शाकिर को फालिज का अटैक आया। वो एक कोने में पड़ा रहता। नौकर दूर से खाना रख कर चले जाते थे।
بستر گندگی سے بھر جاتا لیکن اس کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا۔ اب اس سے سب نفرت کرتے تھے۔ نوکر صرف مزدوری کے لیے اس کی خدمت کر رہے تھے۔ میں ایک دن گیا، اس کی لرزتی آواز میں اس نے کہا، ڈرائیور ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا، باپ کی سختی نصیبوں والوں کو ملتی ہے۔ میں نے جو فصل بوئی تھی آج وہی کاٹی۔ وہ بولا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا جو ٹھنڈا اور کمزور تھا، اور اس کے بعد کہا، شاکر، تقدیر کی عدالت میں دیر ضرور ہوتی ہے مگر فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار میں نے آنسو دیکھے، شاید پچھتاوے کے آنسو تھے، لیکن وہ دیر سے ہی پہچانا اس بات کو۔ اس دن میں نے جانا کہ دنیا کی سب سے بڑی عدالت وہی ہے جو انسان کے ضمیر میں قائم ہو، جہاں جھوٹ، دولت، حج کے القابات کچھ کام نہیں آتے۔ صرف ایک ہی سوال گونجتا ہے، تو کیا تو نے اپنے والدین کا حق ادا کیا؟ کیا تو ان کا فرما بردار بیٹا تھا؟ رات گہری تھی، ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ایک عجیب خاموشی شہر پر طاری تھی۔ فیکٹریوں کی جلی ہوئی عمارت اب راکھ میں بدل چکی تھی۔ کبھی جہاں مشینوں کی آواز گونجتی تھی وہاں اب صرف جلے ہوئے کوئلے، وہاں بدبو رہ گئی تھی۔ میں اس ویران جگہ کے سامنے کھڑا تھا۔ میں حیران تھا۔ سڑک کے اس پار شاکر کی محل نما گھر کی کھڑکیاں بند تھیں، نہ روشنی تھی نہ ہی آہٹ جیسے پہلے تھی، جیسے زندگی وہاں سے کوچ کر گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، دل سے صدا نکلی، یا اللہ، یہ کیسا انصاف ہے! کبھی باپ بھوکا سوتا ہے اور کبھی بیٹا تنہائی میں جلتا ہے، لیکن تیرا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ چند دن بعد میں نے سنا کہ شاکر کو فالج نے مکمل طور پر مفلوج کر دیا۔ میں نے ہمت کی، اس کے گھر گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو نوکر نے دروازہ ذرا سا کھولا۔ اندر بدبو تھی، جیسے کوئی لاوارث لاش ہو۔ میں نے قدم رکھا تو شاکر چارپائی پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ چہرہ زرد تھا، آنکھیں دھنس چکی تھیں، لبوں پر خارش اور جسم پر زخم ہی زخم۔ وہ ایک ہاتھ تک نہیں ہلا سکتا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، شاکر، میں ہوں وہی ڈرائیور، پہلے بھی تمہارے پاس آیا تھا، جس نے تیرے والد کو کپاس چنتے دیکھا۔ اس نے بڑی مشکل سے آنکھ کھولی، چہرے پر پہچان کی ہلکی سی لہر دوڑی اور کہا، ہاں میں پہچانتا ہوں۔ میرا انجام دیکھنے آئے ہو؟ میں نے اس کے قریب بیٹھ کر کہا، نہیں، ایسا نہیں ہے، میں فیصلہ دیکھنے آیا ہوں، وہ فیصلہ جسے انسان بھول جاتا ہے مگر خدا نہیں۔ شاکر کی آنکھوں سے 2 آنسو بہہ نکلے۔ وہ بولا، میں نے بہت گناہ کیا، لیکن میں نے سمجھا کہ صدقہ، حج، خیرات سب میرے کام آئے گی اور میں پھر سے ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وہ سب واپس آ گیا جیسے کوئی قرض پر سود لگتا ہے۔ میں نے خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ یہ وہی شاکر ہے جو کبھی غرور میں خدا کو بھی بھول گیا تھا۔ اب وہی شاکر اپنے ہی جسم کا ایک قیدی بن چکا ہے۔ چند دنوں بعد اس نے خود ہی مجھ سے اپنی کہانی شروع کی۔ اس نے کہا، ڈرائیور، اس نے بمشکل لب ہلائے، میں اپنے والد سے نفرت کرتا تھا، یہ بات سچ ہے۔ وہ سخت تھے، ہر غلطی پر مارتے تھے۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اس نے کبھی پیار بھرا ہاتھ میرے چہرے پر نہیں پھیرا، مگر جب میں نے اپنی فیکٹری بنائی اور اپنے بیٹے تیمور کو بگڑتے دیکھا تب مجھے احساس ہوا کہ میرے باپ کی مار تو محبت تھی۔ میں نے کہا، تم نے بہت دیر کر دی شاکر۔ وہ بولا، ہاں، صد افسوس، بہت دیر کی۔ تقدیر کی عدالت میں دیر نہیں ہوتی مگر انسان کا شعور دیر سے جاگتا ہے۔ اس کے بعد کئی دن میں اس کے پاس گیا۔ وہ کبھی بات کرتا، کبھی خاموش رہتا۔ ایک دن میں نے دیکھا وہ اپنی بیمار حالت میں بھی کاغذ پر کچھ لکھ رہا ہے۔ اس کی لکھائی ٹھیک نہیں تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا، اپنے بیٹے کے لیے وصیت نہیں، ایک سچائی لکھ رہا ہوں، کوئی سمجھے تو۔ میں چاہتا ہوں دنیا جانے کہ والدین کی سختی زخم نہیں، حفاظت کی دیوار ہوتی ہے۔ شاکر کا آخری وقت قریب تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ در و دیوار پر لگی گھڑی مسلسل ٹک ٹک کر رہی تھی، جیسے زندگی کے آخری لمحے گن رہی ہو۔ شاکر نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑا، ڈرائیور، ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے جھک کر سنا، جی فرمائیں۔ کہنے لگا، میرے والد جب کپاس چنتے تھے تم نے دیکھا تھا نا، وہ دن میرا اصل انجام تھا۔ میں نے دولت کمائی،
شہرت بھی حاصل کی، مگر اپنے والد کی دعائیں کھو دی۔ میں سوچتا ہوں اگر وہ دونوں زندہ ہوتے تو شاید میں فالج کی قید میں نہ بنتا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں آج تو فالج کا قیدی ہے۔ سچائی کا فیصلہ دنیا نہیں خود انسان دیتا ہے۔ جب انسان اپنی غلطی مان لیتا ہے وہی سب سے بڑی توبہ ہے۔ وہ بولا، ہاں مگر میری توبہ بہت دیر سے آئی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اگر کبھی کسی باپ کو اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھاتے دیکھو تو اس سے ظلم نہ کہنا، وہ دراصل تقدیر کی امتحان سے گزر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ اگلی صبح جب میں گیا تو وہ خاموش تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی مگر اس کا جسم بے جان تھا۔ چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جسے تھکا ہو، جیسے سچائی کا فیصلہ سن کر اسے سکون مل گیا ہو۔ میں نے اس کے جنازے کو کاندھا دیا، قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے دل سے بس یہی بات نکلی، یہ وہ فیصلہ ہے جو ہر انسان کے حصے میں آتا ہے، کبھی دنیا میں کبھی آخرت میں۔ سچائی کے سامنے نہ فیکٹریاں رہتی ہیں، نہ ہی دولت، نہ حج کا فخر۔ باقی رہ جاتا ہے تو صرف ایک ہی سوال، کیا تو نے اپنے والدین کا حق ادا کیا؟ میں نے قبر پر مٹی جھاڑی، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، ہمیں اتنا بڑا نہ بنا کہ ہم اپنے ماں باپ کو بھول جائیں۔ اور یوں تقدیر کی عدالت کے بعد سچائی کا فیصلہ مکمل ہوا، ایک ایسا فیصلہ جو نہ قلم نے لکھا نہ ہی زبان نے سنایا بلکہ زندگی نے خود سنایا۔ ہوا میں خزاں کی مہک تھی، درختوں سے پتے جھڑ کر زمین پر بکھر رہے تھے، جیسے وقت کے پتے ایک ایک کر کے گرتے جا رہے ہوں۔ میں نے پرانے محلے کی تنگ گلیوں میں قدم رکھا تو ایک بوڑھی عورت کی آواز گونجی، ڈرائیور بھائی، سنا ہے حاجی شاکر مر گیا؟ میں نے آہستہ سے اسے جواب دیا، ہاں اماں، کل دفنایا گیا ہے۔ وہ افسردگی سے بولی، افسوس، جب اس کا باپ کپاس چنتا تھا ہم نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ بیٹا دولت کا بادشاہ بن جائے گا، مگر آخرکار اس کے نصیب نے بھی وہی مٹی دکھائی جہاں سب برابر ہو جاتے ہیں۔ میں خاموش رہا، گلیوں کی دھول میں مجھے شاکر کے باپ کے قدموں کے نشان نظر آئے، وہی ہاتھ جو دن رات محنت کرتے تھے، جنہوں نے اپنے بیٹے کو عزت دی تھی مگر خود ذلت کے ساتھ زندگی گزاری۔ آج سب ختم ہو چکا تھا مگر کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ شاکر کے مرنے کے بعد میں کئی دن تک بے چین رہا۔ ہر رات جب میں آنکھیں بند کرتا یا سو جاتا تو ایک ہی منظر دیکھتا تھا، شاکر اپنے بستر پر تڑپ رہا ہے، اس کے والدین قبر میں خاموش ہیں۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے گھر دوبارہ جاؤں گا، شاید کوئی نشانی، کوئی لفظ یا کوئی ایسی تحریر باقی ہو جو کہ ندامت کی گواہ ہو۔ جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوا، ہوا میں باسی خوشبو اور تنہائی کی بو تھی۔ الماری کے اوپر ایک پرانی فائل رکھی ہوئی تھی جس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ میں نے احتیاط سے اسے کھولا، اندر ایک خط پڑا تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے وہ خط لکھا ہوا تھا۔ خط کے اوپر لکھا تھا، میرے والد کے نام، دل کا کفارہ۔ میں نے وہ تحریر پڑھنا شروع کی۔ ابا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں ظالم کہا، سخت کہا، مگر اصل میں ہی ظالم تھا۔ تمہاری مار کے پیچھے محبت تھی جس کو میں نے پہچانا نہیں، جسے میں نے نفرت سمجھ لیا۔ تمہاری خاموشی میں دعا تھی جسے میں نے بد دعا جانا۔ میں دولت میں کھو گیا مگر سکون کبھی نہ ملا۔ تمہارے چپلوں کی چاپ، تمہارے کھانسنے کی آواز، سب کچھ میری یادوں میں زندہ ہے۔ اب بھی خود ایک باپ بن کر سمجھا ہوں کہ اولاد کا غلط راستہ کانٹا آسان نہیں، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ یہ خط شاید تم تک نہ پہنچے مگر میں اسے خدا کے حوالے کر رہا ہوں، شاید وہ تمہیں دکھائے اور تمہیں کہے میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ خط ختم ہوا تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کمرے میں اب بھی شاکر کے والد کی دعا کا سایہ موجود ہے۔ شاید یہی دل کا کفارہ تھا، آنسو، ندامت اور وہ سچائی جو مرنے کے بعد بھی دل سے جدا نہیں ہوتی۔ میں نے وہ خط لے کر قبرستان کا رخ کیا۔ سورج اب غروب ہو چکا تھا، آسمان پر سرخی پھیل چکی تھی،
جب میں شاکر کے والدین کی قبر پر پہنچا تو ہوا میں ایک عجب خاموشی تھی۔ میں نے دونوں قبروں کے درمیان وہ خط رکھ دیا۔ دل سے آواز آئی، اے اللہ، اگر یہ بیٹا دنیا میں اپنے والد کا حق ادا نہ کر سکا تو کم از کم اس کی ندامت کو ہی قبول کر لے۔ پھر میں نے مٹی پر ہاتھ رکھا، ایسا لگا جیسے زمین کے نیچے سے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ میں نے اسے معاف کیا۔ میرا دل کانپ اٹھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند ابھرا، اس کے گرد ایک ہلکی سی روشنی بھی تھی جو میں نے محسوس کی تھی، شاید رحمت کی، شاید مغفرت کی۔ کچھ دن بعد شہر میں خبر پھیلی کہ شاکر فیکٹری کی جگہ ایک مدرسہ بننے جا رہا ہے۔ اس کے باقی ورثاء نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ جگہ اب خیر کے کام لگے گی، صرف پیسہ کمانے کے کام نہیں۔ میں نے پہلی بار اس مدرسے کی بنیاد رکھ دی اور دیکھا تو دل میں سکون آیا۔ میں نے دھیرے سے کہا، شاکر، تیرے دل کا کفارہ قبول ہوا۔ تیرے والد کی محنت، لگن، تیری ماں کی دعائیں اور تیری ندامت، سب نے مل کر تجھے بخشش کا دروازہ دکھا دیا۔ زندگی کے آخری حصے میں جب میں خود بوڑھا ہوا تو اکثر سڑک کے کنارے بیٹھ کر کپاس چنتے مزدوروں کو دیکھتا تھا۔ میں ان کی محنت پر قربان ہوتا۔ ان کے ہاتھوں پر چھالے تھے مگر چہرے پر اطمینان دیکھتا۔ میں یہی سوچتا تھا، یہی لوگ اصل بادشاہ ہیں، وہ جو اپنے والدین کے لیے پسینہ بہاتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے عزت کماتے ہیں۔ شاکر کی کہانی ختم ہو گئی مگر سبق باقی رہا۔ ماں باپ کی مار میں جنت کا دروازہ چھپا ہوتا ہے اور اولاد کی نافرمانی میں قبر کی تاریکی۔ دل کا کفارہ وہی دے سکتا ہے جو اپنے گناہوں کو مان لے، ان کو تسلیم کرے۔ اور میں نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا۔ اے میرے اللہ، اگر دنیا میں کوئی عادل باقی ہے تو یہی ہے، یہی عدل کہ ہر نافرمان بیٹے کو ایک دن اپنی ماں کے آنسو یاد آئیں، اپنے باپ کی وہ مشقت یاد آئے۔ صبح کی ہوا میں ٹھنڈک تھی مگر دل میں سکون تھا۔ فیکٹری کی جگہ اب چھوٹا سا مدرسہ بن چکا تھا جس کی سفید دیواروں پر سورج کی کرنیں چمک رہی تھیں۔ وہی جگہ جو کبھی غرور، دولت اور انسانیت کی بے قدری کی علامت تھی، جہاں مزدوروں کو مارا جاتا تھا، آج رحمت، علم اور روشنی کا وہاں بسیرا تھا۔ میں مدرسے کے گیٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ بچے قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ ان کی آواز میں پاکیزگی تھی کہ دل کے زخم ٹھیک ہو جاتے تھے۔ ان ننھی آوازوں میں مجھے شاکر کے والد کے الفاظ سنائی دیتے تھے، جیسے وہ آسمان سے کہہ رہا ہو، میرے بیٹے نے دیر سے سہی مگر آخر کار راستہ پا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے سوچا، شاکر کی زندگی تو ختم ہو گئی مگر اس کی ندامت نے روشنی کی بنیاد رکھ دی تھی۔ یہی روشنی کا کفارہ اس کا سفر اور اس کی بخشش تھی۔ مدرسے کے اندر قدم رکھتے ہی ایک بزرگ مولوی صاحب نے میرا استقبال کیا۔ اس کے چہرے پر نور تھا، آنکھوں میں محبت تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ بابا جی، آپ شاکر صاحب کو جانتے ہیں؟ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں جانتا ہوں، بہت قریب سے، ان کے باپ کو بھی، ان کے بیٹے کو بھی۔ مولوی صاحب نے پوچھا، لوگ کہتے ہیں کہ اس فیکٹری کی زمین بد دعا والی تھی مگر یہاں سے ایک مدرسہ بنا ہے، ہر کام میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اس کا کلام پڑھا جاتا ہے، شاید کسی نے سچی توبہ کی ہو۔ میں نے سر جھکا لیا، ہونٹوں پر بے اختیار کلمہ شکر آیا، دل میں بس یہی خیال گونجا، ہاں کسی نے واقعی سچی توبہ کی تھی۔ مدرسے کے ایک کونے میں میں نے بچوں کو بیٹھا دیکھا۔ ایک بچہ میرے پاس آیا اور بولا، دادا جی، کیا آپ شاکر انکل کو جانتے تھے؟ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ یہ مدرسہ اس کی زمین پر بنا ہے۔ وہ بہت نیک آدمی تھے۔ میرے دل میں جیسے کوئی کانٹا چبھا۔ میں نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور پھر کہا کہ ہاں بیٹا، وہ نیک بن گئے تھے جب اس کے دل نے روشنی دیکھ لی تھی۔ بچہ معصومیت سے پوچھنے لگا، دل روشن کیسے ہوتا ہے؟ دل روشنی کیسے دیکھتا ہے؟ میں نے مسکرا کر بولا، جب دل اپنے گناہ مان لیتا ہے، جب وہ اپنی ضد توڑ دیتا ہے، تب اس میں روشنی اترتی ہے۔ بچہ خاموشی سے سنتا رہا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا سبق سیکھ لیا ہو۔ میں کچھ دیر مدرسے میں بیٹھا رہا۔ قرآن کی تلاوت کی آواز گونجتی رہی
ہر آیت جیسے روح کو دھو رہی تھی۔ میرے ذہن میں شاکر کی پوری زندگی ایک فلم کی طرح گھوم رہی تھی۔ بچپن کی سختیاں، نوجوانی کا غرور، دولت کا نشہ، ماں باپ کی جدائی اور پھر تنہائی کی آگ، لیکن آخر میں یہی سچ ابھر کر سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت خاموش ہے مگر اندھیری نہیں۔ اس کی عدالت میں کوئی فائل نہیں، کوئی جج نہیں، صرف ضمیر کی گواہی ہوتی ہے۔ شاکر نے اپنی زندگی میں دیر سے سہی مگر اس عدالت میں اپنا جرم تسلیم کر لیا تھا، اور شاید اسی اقرار نے اس کی روح کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ میں مدرسے سے باہر نکلا، شام ہو چکی تھی، سورج ڈوبنے لگا تھا مگر آسمان پر نارنجی روشنی پھیل گئی تھی۔ میں نے خود سے کہا، دیکھو سورج بھی ڈوبتا ہے مگر روشنی چھوڑ کر جاتا ہے۔ شاکر بھی چلا گیا مگر اس کے گناہوں کے بعد توبہ کی روشنی باقی رہ گئی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔